Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali. قوم نے جواب دیا کہ تم جادوگر ہو تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہارا کہنا نہیں مانتے، ہاں اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ قوم نے کہا اگر تم سچے ہو تو اس سامنے والی پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکالو جس کے اسی وقت بچہ پیدا ہو۔ قوم سمجھتی تھی کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل نہیں سکتی، اونٹنی تو اونٹنی ہی سے پیدا ہوتی ہے، زمین سے کب اونٹنی پیدا ہوئی ہے؟ پہاڑ کے اندر سے کب اونٹنی نکلی ہے؟ اب تو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام ہار جائیں گے اور خوب شرمندہ ہوں گے۔ نبوت کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، اب دیکھیں کتنے سچے ہیں، ہم بھی ان کے روز روز کی نصیحت اور بار بار کے سمجھانے سے نجات پا جائیں گے۔ قوم اللہ کی قدرت سے بے خبر تھی کہ وہ جو چاہے دم کے دم میں کر دے، اسے کچھ مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے کر دیتا ہے اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر حاوی ہے۔ دفتن پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی اور نکلتے ہی اس نے بچہ دیا۔ لوگ حیرت میں آ گئے اور بہت گھبرا گئے، ایمان نہ لانا تھا نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ اونٹنی اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی ہے، تمہاری فرمائش پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا، اس کی عزت کرو، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برائی کی تو یاد رکھو بہت سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے اور اس عذاب کو دور نہ سمجھو۔ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کی زمین پر چلے پھرے گی، گھاس دانا کھائے گی، اس کے بنائے ہوئے تالاب اور چشموں سے پانی پیے گی، تمہارے ذمے نہ اس کا چارہ ہے نہ پانی، اس کے لیے اللہ کی زمین میں بہت کچھ چارہ اور پانی موجود ہے۔ وہ اونٹنی بہت بڑی اور عجیب صورت کی تھی، جب وہ جنگل چرنے آتی تھی تو جنگل کے تمام جانور بھاگ جاتے تھے، جب وہ پانی پینے کے لیے نکلتی تھی تالاب اور چشموں سے سب جانور ڈر کر نکل بھاگتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو قوم سے کہا کہ باری باری مقرر کر لو، ایک دن یہ اونٹنی چارے پانی کے لیے نکلے اور ایک دن تم سب کے جانور نکلیں۔ بس پھر یہی ہونے لگا، ایک دن اونٹنی جنگل جاتی تھی، دوسرے دن شہر کے تمام جانور جاتے تھے۔ قوم یہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے جانوروں کا ایک دن چھن جائے؟ قوم اس پر کب راضی ہوتی کہ پورے ایک دن اس کے جانور بھوکے پیاسے گھر میں بندھے پڑے رہیں؟ وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جانور جنگل میں ٹھہر نہیں سکتے اور گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جانور ایک دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ قوم کے دل پر سانپ لوٹنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو ڈرا چکے تھے کہ اگر اس کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا، مگر کون ڈرتا؟ ان کی آنکھوں کا پانی ڈھل چکا تھا، ایسی بے باک اور دلیر قوم تھی کہ جس کو کسی بات کا ڈر نہ تھا۔ چپکے چپکے اس کے قتل کرنے کی تجویز کرنے لگے۔ ایک نے کہا اس کو کون قتل کرے گا؟ دوسرے نے کہا ہم قتل کریں گے، تیسرے نے کہا ہم قتل کریں گے۔ پھر وہ دونوں آدمی جنگل گئے اور اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب وہ اونٹنی نکلی تو پہلے ایک آدمی نے تیر مارا، دوسرے نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس بدبخت اور نافرمان قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو وہ ہاتھ مل کر رہ گئے
اور وہ اس کی موت پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ قوم سے کہا تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور چین کر لو، مزے اڑا لو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اس قوم میں 9 آدمی تھے جو پرلے درجے کے بدماش اور شریر تھے، ہر وقت لوگوں میں فتنہ فساد برپا کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو لڑاتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا آج ہم صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور جو کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ ہم کیا جانیں، مگر جس کی اللہ تعالی حفاظت کرے اسے کون مار سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ چوتھے دن صبح ہوتے ہی سخت زلزلے کے ساتھ ایسی ہیبت ناک دل دہلا دینے والی چیخ شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ، لوگوں کے دل ہل ہل گئے، جگر پھٹ پھٹ گئے، سارے شہر میں ہلچل مچ گئی، پورے شہر میں تہلکہ پڑ گیا، مکان گر رہے تھے، درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، آواز دم بدم تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، مرد فریاد کرتے تھے، عورتیں چیختی تھیں، لڑکے روتے اور بلکتے تھے۔ کون بچاتا؟ کون اس عذاب کو دور کرتا؟ اللہ دور کرتا۔ اور جب اللہ ہی ناراض ہو کر عذاب بھیجے تو پھر وہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہاں بھاگ کر جاتے؟ جہاں جاتے وہاں اللہ اور اس کی زمین تھی۔ سارا شہر تباہ ہو گیا، پورا ملک برباد ہو گیا، پوری بستی ویران ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر اس بدبخت اور منحوس شہر سے نکل گئے، اور نکلتے وقت اپنی قوم کی طرف دیکھا اور غمگین آواز سے کہا، اے قوم، میں نے تم کو بہت سمجھایا، ہر طریقے سے تم کو نصیحت کی اور ڈرایا دھمکایا، برابر اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا رہا، مگر تم نہ ایمان لائے نہ میرا کہا مانا۔ اے قوم، اگر تم لوگ میرا کہا مان لیتے، میری اطاعت قبول کر لیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ عذاب کے بعد اس شہر کی حالت نہ پوچھو، وہ عالیشان محل، وہ اونچی اونچی شاندار عمارتیں، وہ پھل پھول والے سرسبز و شاداب باغات، وہ تالاب، چشمے اور بہترین شہر، وہ شہر جو منہ سے بول رہا تھا، وہ اپنے باغات جن کی ڈالیاں پھلوں اور میووں کے بوجھ سے جھکی پڑتی تھیں، ٹوٹی جاتی تھیں، وہ زمین جو سرسبز اور شادابی میں اپنا جواب تھی، وہ ملک جس پر کبھی انہیں ناز تھا، سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے جدا نہ ہوں گے، وہ سنسان پڑا ہے، ہو کا عالم ہے اور اداسی برس رہی ہے۔ آج وہاں الو بول رہا ہے۔ اب وہی شہر عبرت کی تصویر ہو گیا، اور وہاں کے رہنے والوں کے قصے عبرت کے افسانے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اچھے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچائے اور اسلام پر خاتمہ کرے، آمین۔ ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جاتے وقت اس شہر کی طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگ اس شہر کو نہ دیکھو اور چہرے پر نقاب ڈالو، اور روتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو اور روتے ہوئے اس شہر سے نکلو، جو کچھ کھانا پانی یہاں لائے ہو پھینک دو، ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی بستی ہے اور ایسا منحوس شہر ہے کہ اس شہر پر عذاب آیا تھا، یہاں کے رہنے والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی یاد دل سے بھلا بیٹھے، بتوں کی پرستش کی، اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ اپنے عذاب سے اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہو اور اللہ کی سلامتی ہو۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔